بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ حقائق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے معجزات عطا کیے تھے، اور اس کے علاوہ آپ سے منسوب بہت سارے واقعات جن میں سلیمان کی دعا، تانبے کا چشمہ، تذکیر جنات و شیطان، جانوروں سے پناہ، ہدہد کی غیر حاضری، ان تمام واقعات کو اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند، والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مسند نہیں ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات پر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے تاج بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار بنایا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جن کا قرآن مجید کی 7 میں 16 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ سبا، اور ایک بار سورہ سعد میں، 2 جگہ سورہ انبیاء میں، 3 بار جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، حکمت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کی پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا گئے۔ فریقین نے عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ، کھیت کی زمین بکریاں والوں کے سپرد کر دے تو وہ اس میں کاشتکاری کر کے کھیت کو اسی حالت میں لے آئے جیسا کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکریاں والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، تو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی اور انہیں عظیم الشان۔ آپ ہفتہ کلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی نتی اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتی، ترین پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اور انبیاء میں ارشاد ہے کہ ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی، یعنی ملک شام۔
اور ہم ہر چیز سے باخبر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی آسنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہوگی۔ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ صوات کے اندر موجود ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ان ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی۔ ایک مہینے اتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک ہو جاتی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت 2 مہینوں کا سفر طے کر لیتے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی ہیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان تنات بیٹھے۔ پھر اس کے بعد پرندوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تخت پر سایہ کرے تاکہ تاک کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کا بہت اہم واقعہ ہے جس میں تذکیر جنات و شیاطین، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین پہ مکمل کنٹرول دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آگ پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا، کوئی نہ بات مانتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان دنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا ہے، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع فرمان پر رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پورا سبا میں ارشاد ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا تو ہم آگ کا مزہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا، جو جن حضرت سلیمان کے سے ستائش کرتا ہے، فرشتہ اسے سونٹا مارتا ہے جس سے وہ چل کر بسم ہو جاتا ہے۔ تانبے کا چشمہ بھی ایک آگ کا واقعہ ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لکن، برتن اور پیری جہاز تیار کیا۔ قرآن اور جدید طریقی تحقیقات سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ سیرن جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بٹی ملتی ہے۔ سارے قدیمہ کی محاریخ کا اندازہ ہے کہ یہاں ادووں کے علاقے اربا کی کانوں سے عام لوہا تانبا لایا جاتا اور اس بٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام لگتا ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی داغ عطا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ عطا کیا تھا، جانوروں کے ساتھ بات کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بوریوں کی علم سے نوازا تھا۔ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بوریاں سکھائی تھیں، سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان اپنے لو لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے تو انہیں رونے کی خبر ہی نہ۔ یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان انہیں مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تم ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت صادق فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں نماز استطاعت پر لیے نکلنے، جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر پیارا نہیں، وہ اللہ ان پر بارش برسا دے۔ اس وقت آپ اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائیں۔ ایک اور معجزہ ہے وہ دودھ کی غیر حاضری کا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ وہ دودھ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر وہ دودھ نے غیر حاضری کی مقبول وجہ نہ بتائی تو حصہ سزا دوں گا، ذبح کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے اردو کی تفتیش کیا وجہ؟ آپ نے جواب فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مکان پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ حدود سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کا میں گر سکتا ہے، اور حدود کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکال۔ یہ تو کچھ معجزات، ابھی بہت سارے اور معجزات بھی ہیں جن کا بعد میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔